बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे शोहर ने बास्केट निकाली और इसका ढक्कन उठाया तो इसमें बेहद खूबसूरत बच्चा था। मेरे शोहर ने बताया लड़का है, मगर कौन छोड़ गया, इतना प्यारा खूबसूरत वो भी लड़का। लड़के का लफ्ज़ सुनकर मैंने लपक कर इस बच्चे को गोद में उठा लिया। वो मेरी गोद में आकर बिल्कुल चुप हो गया और मुझे टुकर टुकर देखने लगा। मैंने बेइख्तियार इसे चूम लिया। मुझे इस बच्चे पर बहुत प्यार आ रहा था। मेरे शोहर बोले, पता नहीं किसका बच्चा है, कौन इसे यहाँ छोड़कर चला गया है। वो लोगों से पूछ रहे थे, चौकीदार से पूछ रहे थे, मगर किसी को कुछ इल्म ना था कि वो बच्चा किसका है और कौन इसे यहाँ कर छोड़कर गया है। आखिर इस बच्चे की कागजी कार्रवाई शुरू हुई। फिर पुलिस ने कहा इसे एडी होम में दे देते हैं। मेरा दिल इस बच्चे से जुदा होने को कतई नहीं चाह रहा था। फिर मेरे दिल ने फ़ैसला कर लिया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। ये इस इबादत, इस नमाज, इस दुआ का कमाल है जो मैंने अल्लाह से मांगी। अल्लाह ने मुझे बेटा दे दिया, चाहे वसीला कुछ भी बनाया। इसका कोई दावेदार नहीं था, तो फिर ये मेरा हुआ, मेरा बेटा, मेरी जान, मेरी आंखों का नूर, मेरा बच्चा। मैं बेतहाशा इसे प्यार करने लगी। वो भी ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे वाकई वो मेरा बेटा हो। मेरे शौहर ने मेरे प्यार और बेटे की तरफ देखकर बच्चे की कस्टडी अपने हाथ में ले ली। हम बच्चे को लेकर घर आ गए। मेरी बेटियां भी इस नन्हे भाई को देखकर बहुत खुश हो रही थीं। मेरे शौहर खुश थे मगर खामोश थे। मैंने उनसे पूछा, आप इतना खामोश क्यों हैं? मैंने बिलाखिर पूछ लिया, सफ़िया, तुम्हारा प्यार देखकर डर लग रहा है। अगर किसी और को बच्चा हुआ और वो लेने आ गया तो तुम्हें देते हुए बहुत दुख होगा। कुछ नहीं होगा, ये मेरा बेटा है। अल्लाह ताला ने ये मुझे गिफ्ट किया है। ये मेरी दुआओं का फल है। हमने इसका नाम अली रख दिया और हम हंसी खुशी रहने लगे। माशी परेशानी तो थी हमारे साथ, मगर पता नहीं क्यों अब इन परेशानियों से मैं घबराती नहीं थी। अपने बेटे की मोहब्बत में अब मुझे ये परेशानी भी नज़र नहीं आती थी। अपने बेटे अली में मैंने एक बात देखी, वो सारा दिन हमारे साथ रहता, मगर जब सोना होता तो इसे नींद इस बास्केट में ही आती थी। जब वो नींद से बेचैन हो जाता तो मैं इसे बास्केट में लेटा देती और वो आराम से सोता रहता था। आज फिर मालिक मकान आया था किराया मांगने। तीसरा महीना होने को आया, हमने किराया अदा नहीं किया था। वो बहुत गुस्से में बोला था, कल शाम तक अगर आप लोगों ने 3 महीने का किराया अदा ना किया तो ये मकान खाली करना होगा। मैं पुलिस को भी लेकर आऊँगा, देखता हूँ कैसे मकान खाली नहीं करते तुम लोग। ये कहकर वो चला गया। मैं परेशान थी कि अब क्या होगा। इस महीने हमें अली, हमारा बेटा, मिल गया था। इस वजह से इसके कपड़े, दूध वगैरह पर काफ़ी खर्च हो गया था। 5,000 रखे थे मैंने, मगर मकान 10,000 किराया पर था। ऊपर से 3 महीने का किराया का मतलब 30,000 रुपये। कहाँ से आएंगे 30,000 रुपये? क्या होगा? मैं इसी फिक्र में परेशान थी कि मेरे शौहर भी आ गए। मेरा उदास चेहरा देखा तो पूछा, क्या हुआ? मैंने तमाम बात बताई तो वो भी परेशान हो गए। अब 30,000 रुपये कहाँ से आएंगे? मेरे शौहर ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें इस महीने का किराया दिया तो था कि मालिक मकान को दे देना, मगर तुम सुनती कहाँ हो। बेकार में फजूल खर्च करती रहती हो। आप कैसी बात कर रहे हैं? वो पैसे हमने अपने बेटे अली पर खर्च किए हैं। इसी वक्त अली ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैं तड़प कर अली के पास गई। बास्केट से अली को निकाल कर गोद में उठा लिया। मेरी नज़र बास्केट के अंदर गई। बास्केट में हज़ार हज़ार के नोटों की गट्ठी रखी हुई थी। मैंने अपने शौहर का आवाज़ देकर वो इन्हें दिखाई। बच्चा हमारे पास 15 दिन से ज़्यादा हो गए थे आया हुआ था। मैं रोज़ बास्केट की सफाई करती थी, कभी कुछ नज़र नहीं आया था। आज हज़ार हज़ार के नोट की गड्डी रखी हुई थी। मेरे शौहर ने इसे निकाल कर गिनती की, वो पूरे 1 लाख रुपए थे। हम दोनों हैरान थे। दूसरे दिन मालिक मकान को 30,000 किराया दे दिया। फिर भी 70,000 हमारे पास बच गए। ये ख्वाब सा था या हकीकत? मैंने अली को उठाकर प्यार करना शुरू कर दिया। मेरे बेटे, तुम कितने छोटे से हो, मगर तुमने हमारी परेशानी हल कर दी। मेरे शौहर बोले, पहले तो सोचो ये पैसे इस टोकरी में कहाँ से आए? कहीं ये बच्चा जिन तो नहीं है? आप बहुत ख़राब हैं। एक तो मेरे बेटे ने आपकी परेशानी हल कर दी है और आप इसे जिन कह रहे हैं। वो खामोशी से अली को देखते जा रहे थे। फिर हमने इन पैसों से रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन ख़रीद ली, क्योंकि गर्मियों के दिन थे और ठंडे पानी के बगैर नहीं रहा जा सकता था और हाथ से कपड़े धो धोकर मेरे हाथ दुख जाते थे। और फिर तो जैसे पैसों का सिलसिला शुरू हो गया। हमारा घर चीज़ों से भरने लगा। अब हम एक पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रहे थे।
میں نے اپنا ہر مسئلہ اپنے بیٹے علی کو بتانا شروع کر دیا۔ میرے شوہر چپ اور خاموش رہنے لگے، بس وہ کبھی کبھی علی کو بہت حیرانگی سے دیکھنے لگتے تھے۔ ہمیں برابر ٹوکری سے پیسے مل رہے تھے۔ آخر ہمارے پاس اتنی رقم ہو گئی کہ ہم نے کاروبار شروع کر دیا، اور اللہ نے اس کاروبار میں اتنی برکت کی کہ وہ ترقی کرتا رہا۔ پھر ہم نے بہت اچھی لوکیشن پر گھر خرید لیا، گاڑی بھی تھی، نوکر چاکر بھی، سب کچھ تھا۔ بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ اب میرا بیٹا علی بھی اسکول جانے لگا تھا۔ اب وہ بڑا ہو گیا تھا، ٹوکری میں نہیں سو سکتا تھا، مگر جب تک باسکٹ اس کے برابر نہ ہو اور اس پر علی کا ہاتھ نہ ہو، علی کو نیند نہیں آتی تھی۔ تینوں بہنوں کی آنکھوں کا تارا اور میری جان تھا علی، وہ بھی بہنوں کا دیوانہ تھا۔ وقت ہنسی خوشی کٹ رہا تھا کہ اچانک میرا اور میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میرے شوہر موقع پر ہی ہلاک ہو گئے اور وہ مجھے اور اپنے چاروں بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چلے گئے۔ مجھے بھی بہت زیادہ چوٹیں آئیں، مگر سب سے بڑا نقصان میرا یہ ہوا کہ میری زبان کٹ گئی اور میں عمر بھر سے بولنے کے لیے محروم ہو گئی۔ اپنی بات ہاتھ کے اشارے سے بتاتی، اوپر سے میری ریڑھ کی ہڈی بھی گیپ آ گیا تھا۔ اسی وجہ سے میں بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے بچوں کا کیا ہو رہا تھا، کون میرے بچوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا، مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ قسم قسم کے رشتہ دار ہمارے گھر آ کر رہنے لگے تھے، جن کی ہم نے کبھی شکل بھی نہ دیکھی تھی، اور اب وہ حق سے ہمارے گھر اور کاروبار کو سنبھالنے لگے تھے۔ میرے بچے پریشان اور خوفزدہ تھے۔ علی 4 سال کا اور میری سب سے بڑی بیٹی 9 برس کی تھی۔ کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی نہیں کر سکتی تھی، ان کے آنسو بھی صاف نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، آنسو بہا سکتی تھی اپنی مجبوری پر، اپنی بے بسی پر، بچوں کی لاچاری پر۔ ہمارے رشتہ دار جو پتہ نہیں ہمارے تھے یا نہیں، اب حق سے ہماری چیزیں استعمال کر رہے تھے اور میرے بچوں کا حق مار رہے تھے۔ میں خاموش روتے رتے سب دیکھ رہی تھی۔ کسی بچے کو کھانا ملا یا نہیں، کپڑے گندے بدل نہیں سکتی تھی، اسکول 1 مہینے سے نہیں گئے تھے۔ علی میرا بیٹا جس میں میری جان تھی، اسے میں سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھی، مگر زبان نہیں تھی، صرف آنسو اور میری بے بسی میرا حال عیاں کر دیتی تھی۔ ایک دن علی مجھ سے لپٹ کے سو رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ جس سے علی کی آنکھ کھل گئی، وہ مجھے دیکھنے لگا، پھر اپنے ننھے ہاتھوں سے میری آنکھ کے آنسو صاف کرنے لگا۔ مگر میری بے بسی جو علی سے سب کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر زبان کٹ جانے کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی، اس بے بسی پر میں تڑپ تڑپ کر روئی۔ وہ جتنا آنسو صاف کرتا، میرے آنسو اس سے زیادہ نکل جاتے۔ اچانک علی بولا، ماں تم پریشان مت ہو، میں سب سنبھال لوں گا، بس پاپا کے 40ویں کا انتظار ہے، وہ ہو جائے پھر چاہے تمام جھوٹے رشتہ داروں کو یہاں سے نکال دوں گا۔ میری بہنوں کی ذمہ داری اب میری ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ میں حیران تھی اور اتنے صاف لہجے میں علی کو بات کرتا دیکھ رہی تھی۔ وہ 4 سال کا تھا ابھی اور وہ مجھ سے اتنی بڑی بڑی باتیں روانی سے کر رہا تھا۔ علی بولا، ماں تم حیران مت ہو، بابا سمجھ گئے تھے کہ میں ایک جن ہوں، مگر آپ اپنی محبت میں مجھے نہیں پہچان سکی۔ میری ماں کے 10 بیٹے پیدا ہوئے تھے، تمہاری دعا، تمہارے بیٹے کی تڑپ کی وجہ سے میری ماں نے مجھے تمہاری جولی میں ڈال دیا، مگر وہ ماں تھی، روز مجھ سے ملنے اس باسکٹ میں آتی ہے۔ جب ہمارے گھر میں پریشانی ہوئی، میری ماں نے اس کا حل پیسے کی گڈی کی شکل میں نکال لیا۔ میں آپ کی نظر میں 4 سال کا ہوں، مگر حقیقت میں 20 سال کا ہو گیا ہوں، مگر آپ کا وہی 4 سال کا بیٹا بن کر اپنی بہنوں کو سایہ دوں گا۔ اب آپ کو آپ کا سگا بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے تو میں آپ کے پاس سے دور چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنا سر نفی میں ہلا کر علی کو آنکھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ وہ خوش ہو گیا، پھر بولا، بس ماں تمہارا ساتھ میری طاقت بن گیا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس بستر سے اٹھا کر دم لوں گا۔ مجھے اپنی علی کی باتیں سن کر وہ ایک جن ہے بالکل خوف محسوس نہیں ہوا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی اس ماں کا جس نے اپنے 10 بچوں میں سے ایک مجھے گفٹ کر دیا تھا۔ اس ماں کا بہت بڑا دل تھا۔ پھر علی نے میرے سامنے ایک 20 سال کے لڑکے کا روپ بدلا اور بولا، اب ماما میں اس روپ میں لوگوں کے سامنے آ کر آپ سب کو بچاؤں گا اور اپنی بہنوں کے لیے ان کے چھوٹے بھائی کے روپ میں رہوں گا۔ اور پھر واقعی علی نے ان تمام نام نہاد رشتہ داروں سے جان چھڑا دی اور میری بیٹیوں کی دیکھ بھال اس طرح کرنے لگا جیسے واقعی ایک بڑا بھائی کرتا ہے۔ میری بیٹی بنیش نے پوچھا، ماما یہ کون ہیں اور یہ کس کے رشتہ دار ہیں؟ میں مسکرانے لگی، زبان تو تھی نہیں اس لیے بول نہیں سکتی تھی۔
پھر میری چھوٹی بیٹی بولی مگر جو بھی ہے جس کا رشتہ دار ہے ایسے لگتا ہے ہمارا بڑا بھائی ہے، جیسے ہمارا چھوٹا علی بڑا ہو گیا ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا کیسے میری تینوں لڑکیوں کی اچھی جگہ شادی کروائی۔ میری طبیعت اتنی سنبھل گئی تھی کہ میں چل پھر سکتی تھی۔ یہ تمام کمال میرے اللہ اور میرے بیٹے علی کا تھا۔ پتہ نہیں اگر میرا سگا بیٹا ہوتا تو یہ سب کچھ کر سکتا یا نہیں، مگر علی نے میرا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ اس بات کا میں جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ آج کل میری بیٹیاں اپنی بھابھی لانے کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی ہیں اور روز ایک سے ایک حسین لڑکی انہیں پسند آ جاتی ہے۔ علی میرے پاس آیا، ماما اب وقت آ گیا ہے آپ سے اور اپنی بہنوں سے دور جانے کا، کیونکہ وہ میری شادی کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک جن ہوں اور میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے علی کو ایک کاغذ پر لکھ دیا، ارمان بیٹا تم کسی جنی سے شادی کر لو اور بہو بنا کر ہمارے گھر لے آؤ۔ میں نے اسے صلاح دی تو وہ بولا نہیں ماما، اس دنیا میں وہ نہیں رہ سکے گی۔ آپ میری بہنوں سے کہہ دیجئے گا کہ میں ملک سے باہر چلا گیا ہوں اور وہیں شادی وغیرہ کر لی ہے۔ ہاں میں آپ کے پاس آتا رہوں گا۔ آپ کو اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو کوشش کروں گا کہ اپنی بیوی اور بچوں سے بھی ملوا دوں، لیکن وعدہ نہیں کرتا۔ پھر علی ہم سب سے دور چلا گیا اور اب وہ مجھ سے ملنے آتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی اور بچوں سے بھی ملوایا ہے۔ میری آپ لوگوں سے اتنی سی عرض ہے کہ دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ خدا کسی نہ کسی صورت میں ہماری دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ میری دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علی کی صورت میں اتنا اچھا بیٹا عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ ہر دم میرے لبوں سے یہی دعا نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ علی کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔